السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلی بات کریں گے 25 بستیاں خالی کر دو، حزب اللہ کی وارننگ جاری، ایران کی امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مزید جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب بھی ہو گئے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے تل ابیب میں ہلاکتوں کی تعداد فوجیوں کی بڑھ چکی ہے۔ ہمارے پاس کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ بتاتے ہیں آپ کو۔ لبنان میں اسلامی مزاحمت حزب اللہ نے جو ہے کیا کیا ہے، انہوں نے 25 یہودی بستیوں کے رہائشیوں کو کہا ہے کہ فوری یہاں سے انخلا کرو، نکل جاؤ یہاں سے، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کو ہم ماریں، ان پر گولی چلائیں، خواتین پر گولی چلائیں۔ میں بارہا یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جو اہل تشیع مسلک کے لوگ ہیں، میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن پھر مسلک کے ہیں تو بیچ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، اور ان کی جو مزاحمتیں ہیں، یعنی مزاحمت تحریکیں ہیں، جو مختلف ان کے جو جنگجو ہیں، ان میں سے ایک چیز پر بڑا غور کیا جاتا ہے کہ معصوموں پر حملہ نہیں کرنا ہے، خواتین پر حملہ نہیں کرنا ہے، اسپتالوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، ہم نے دشمن کو ہی مارنا ہے، دشمن کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، نہ کہ معصوم لوگوں پر۔ تو یہ آپ ایران کا آئین اگر آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، یا اسی طرح آپ حزب اللہ کی چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ نہیں برساتے، کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ خواتین بچوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ یہ تو بزدل دشمن ہے تو وہ تو کر لیتے ہیں ایسے میں۔ اب اس ساری سچویشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب پھر گلا مت کرنا، کیونکہ ہم آپ کو بارہا کہہ رہے ہیں، 25 بستیوں کو کہا ہے کہ بھائی نکل جاؤ، آپ کی فوج ہم سے لڑنا چاہتی ہے تو ہم تو ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور جب ہم آپ سے لڑائی کریں گے، یعنی فوج کے ساتھ آپ کی لڑائی کریں گے، تو اس میں آپ بھی مارے جاؤ گے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان بستیوں سے نکل کے آپ انخلا کرو۔ ان بستیوں کو فوری طور پر خالی کرنے کا انہوں نے کہا ہے، ہمارے جائز ہدف ہیں اور ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ انہوں نے مزید بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج کی وجہ سے بستیاں اسلامی مزاحمت کی فضائی اور میزائل طاقت کے جائز فوجی اہداف بن گئی ہیں۔ بیان میں انہوں نے کہا کہ جن بستیوں کو خالی کرنے کی انہوں نے وارننگ دی ہے، ان میں کریات شمونہ، یسود ہمالیہ، ایلیٹ بشاہر، ہیتزور بھاگلیت، کرمیل مالوت، توشا ایون، میناہین، نہاریہ، روشن پینا، شامیر شال، میرون کبرا، ابراہیم ڈالٹن، نیو زیو، کیتزین، کفار ہنانیہ، ہیمک کفار، واردیم، ہیراشم، بیریا، قدمت زیوی اور باریا چوائی۔ اب یہ بستیاں ہیں، نام مختلف ہے، منفرد ہے، زبان ڈیفرنٹ ہے، عبرانی زبان ہے، چونکہ اس پر میرا عبور نہیں ہے، نام اگر میں نے غلط لیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ وہ 25 بستیاں ہیں جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ کو میں کہیں اور لے کے جاتا ہوں، تل ابیب سیدھا لے کے کیوں نہ جاؤں آپ کو، ہاں لے کے جاتے ہیں آپ کو اسرائیل کے کیپٹل، اور کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کا کیپٹل محفوظ ترین مقام ہے، ایسا نہیں ہے، اب نہیں رہا۔ حزب اللہ کے پاس، مزاحمت کے پاس ایک الگ گروپ بھی ہے جو اندر جا کے حملے کرے گا، جن کو روکنا بڑا ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اور وہ اس چیز کو گناہ سمجھتے ہیں کہ خودکش حملہ، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اس میں مرتا کیا نہ کرتا، ایسے صورتحال میں وہ کیا کرے۔ اب آپ نے دیکھا کہ مختلف واقعات تل ابیب میں آئے، لیکن یہ کل کا واقعہ انتہائی خطرناک ہے۔ اردن کا ایک ٹرک ڈرائیور جب جاتا ہے تو کیونکہ 7 اکتوبر کو حماس نے سیلیبریشنز کی کہ 1 سال مکمل ہو گیا، 1 سال مکمل ہونے کے بعد انہوں نے سیلیبریشن کی۔ اب جو اسرائیلیوں کا کیلنڈر ہے، یہودیوں کا جو کیلنڈر ہے، ان کیلنڈر کے مطابق سال پورا ہونا تھا کل اتوار کو، اور وہ اس کے حوالے سے کوئی ایونٹ کر رہے تھے۔ جب اردنی ٹرک جو ہے، اس میں جو ڈرائیور بیٹھا ہے، اس میں جو مال ہے، وہ جب ان کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اور چڑھاتے ہوئے میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی ہے تو میں تو بڑا پریشان بلکہ حیران بھی ہوا کہ اس نے بارہا ان کو رگڑا ہے، جس میں میرے پاس جو خبر ہے، میں جو تصدیق شدہ خبر ہے اس کے مطابق 6 کے قریب جو ہے ان کے موقع پر ڈیتھ ہو گئی ہے، 50 زخمی ہیں جن میں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور میں نے کئی بارہا ذکر کیا تھا کہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا، یعنی تل ابیب میں جنگ پہنچ چکی ہے۔ جس جنگ کو اسرائیل آگے کی طرف پھیلانا چاہ رہا تھا، نتن یاہو کا وہ غرور والا پن، وہ جس طریقے سے اکڑ تھی، جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو گریٹر اسرائیل بنائیں گے، ہم تو ایران کو مٹا دیں گے، ہم تو ان ممالک کو مٹا کے ایک بڑا اسرائیل بنا رہے ہیں۔ آج کہاں ہے بڑا اسرائیل؟ آج تو جنگ اندر گھس گئی ہے۔ جب اندر گھس گئی تو کیسے بچاؤ گے صاحب؟ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس یہ خبر بھی ہے جو میں ابھی کنفرم نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ 20
کی مزید ڈیتھ ہو چکی ہے، پر میں جب تک تصدیق شدہ میرے پاس نہ آئے، کیونکہ میں 6 پہ قائم ہوں، جیسے میں اس کی تصدیق کر لیتا ہوں میں آپ سچ ٹی وی کے دیکھنے والوں کو میں بتاؤں گا۔ لیکن لبنان کی طرف بھی آپ کو لے کے جاتے ہیں، تل ابیب سے ہم سیدھا آپ کو لبنان چلے جاتے ہیں۔ لبنان میں اسلامی مذمت نے حزب اللہ نے ملک کے جنوب میں سامنے والے کنارے پر قابض افواج کے ساتھ تصادم کے ساتھ شمالی غزہ میں کچھ گروپوں اور اڈوں کو نشانہ بنا رہی۔ اسلامی مذمت نے 12:45 پر حیفا کے شہر شمال میں واقع زولون فوجی صنعتوں کے اڈے کو ایک بڑے میزائل سے لانچر سے نشانہ بنایا۔ مزاحمت کی طرف سے شمال میں کئی بستیوں کو بھیجے گئے انتباہ کے حصے کے طور پر دوپہر 2:40 پر اس نے نہاریہ بستی پر میزائل داغے ہیں، الملکیہ بستی پر میزائل داغے ہیں، دیگر بستیوں پر بھی ان کو نے میزائل داغے۔ تو ساری سچویشن میں پہلے وارننگ دی گئی تھی، پھر حملہ کیا گیا۔ ایرانی مسلح افواج نے امریکہ اور اسرائیل کو باقاعدہ انتباہ جاری کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران جوابی کارروائی کے اپنے قانونی حق کو محفوظ رکھتا ہے جیسے وقت پر استعمال کیا جا سکے گا، اور اس خطے کے مظلوم اور آوارہ وطن عوام کے قتل عام کو روکنے کے لیے غزہ اور لبنان میں مستحکم جنگ بندی پر زور دیتا ہے۔ علاقے کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے لیے صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات کی مکمل حمایت کرنے والی امریکہ کی دہشت گرد پرور اور مجرم حکومت کو بھی انتباہ دیتے ہیں کہ علاقے میں جھڑپوں بد امنی کے دائرہ کار کو روکنے کے لیے غزہ اور لبنان میں اس غیر قانونی حکومت کو لگام دے اور خود کو اپنے اتحادیوں کے اس دلدل میں مزید نہ ڈبوئیں جسے غاصب حکومت نے بنایا ہے۔ ساری سچویشن میں واضح بات کی گئی کہ امریکہ تو ہر وقت یہی چاہتا ہے، اور امریکہ ہی تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ اسی طرح پھیلے، آگے کی طرف بڑھے، اور جب آگے کی طرف بڑھتی ہے تو پھر امریکہ ہم پر قدغنیں لگاتا ہے۔ آپ نے تو عراق تباہ کیا، آپ نے سیریا تباہ کیا، آپ نے داعش بنائی، داعش کو پورے خطے میں تباہ کرنے کے لیے پیدا کیا، آپ نے کیا کیا نہیں کیا، افغانستان کو لوٹا، مالی لحاظ سے وہاں پر بارود کی جنگ کھیلی، اور آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ ایران نے جو ہے یہ ایک طرف تو یہ دھمکی دی ہے، دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ غاصب اسرائیلی فوج کے ایران میں 20 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد۔ آزاد ذرائع کے مطابق اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنائے گئے مقامات کی تعداد اس سے کافی کم ہے۔ صہیونی کی جانب سے کارروائی ایرانی سرحد کے باہر کی گئی اور اس سے محدود نقصان ہونے کے مذکورہ ذرائع کی ایک سابقہ رپورٹ بھی تصدیق شدہ ہے کہ تہران میں پاسدار انقلاب اسلام کے فوجی مراکز میں کسی کو بھی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ باخبر ذرائع نے مزید بتایا کہ اس حملے میں 100 اسرائیلی فوجیوں طیاروں نے حصہ لیا، اور رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پھر وہ پیچھے کی طرف بھاگے بھی۔ ابھی ساری سچویشن آپ کے سامنے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی صاحب ٹھس ٹھس اس لیے ہوا کیونکہ ان کو ٹھس کیا کس نے؟ ایران کی ایئر فورسز نے۔ 100 سے زیادہ فائٹر گئے تھے، یہ حقیقت ہے اس بات پہ۔ اڈا کس نے دیا؟ امریکہ نے، جہاں پر عراق میں ان کے اڈے ہیں وہاں سے اڑان بھری، اور اسی طرح شام کو بھی، شام کا جہاں پہ امریکہ کے اڈے اس کو استعمال کر کے آگے کی طرف بڑھے۔ وہاں سے یہ انٹر نہ ہوئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایران ان کو پسپا کرے گا، مارے گا۔ جیسے انہوں نے حملے کیے اس کے بعد ایران کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور ان کو پیچھے کی طرح دھکیل دیا۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔